ایک دور افتادہ گاؤں میں علی نامی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ علی کا گھر مٹی کا بنا ہوا تھا اور بہت پرانا تھا، لیکن اس کے خواب آسمان سے بھی بلند تھے۔ ہر رات جب پورا گاؤں سو جاتا، علی مٹی کے ایک چھوٹے سے چراغ کی دھیمی روشنی میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ اس کے لیے یہ چراغ صرف روشنی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کی امیدوں کا نشان تھا۔ علی کی ماں زبیدہ ایک بہت صابر خاتون تھیں۔ وہ سارا دن دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور کپڑے سیتے تاکہ علی کے اسکول کی فیس اور کتابوں کا خرچہ پورا کر سکیں۔ وہ اکثر علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا تمہاری تعلیم ہی ہماری غربت کا علاج ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ علی کی پڑھائی کا مذاق اڑاتے۔ بشیر جو گاؤں کا ایک زمیندار تھا اکثر کہتا، ارے علی، ان کتابوں سے پیٹ نہیں بھرتا، وقت ضائع مت کرو اور کھیتوں میں مزدوری کرو۔ علی ان باتوں سے کبھی مایوس نہ ہوتا اور بس خاموشی سے اپنی منزل کی طرف دیکھتا رہتا۔ گاؤں میں کوئی ہائی اسکول نہیں تھا۔ علی کو ہر روز صبح سویرے اٹھ کر میلوں دور شہر کے اسکول جانا پڑتا تھا۔ کڑی دھوپ ہو یا تیز بارش، علی نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اس کے جوتے گھس چکے تھے، مگر اس کے حوصلے اب بھی نئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب علی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہ رہے، مگر علی نے ہار نہیں مانی۔ وہ شہر کی سڑک پر لگی بجلی کی روشنی، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ سال گزرتے گئے اور علی کی انتھک محنت رنگ لائی۔ ایک دن گاؤں کے ڈاک خانے میں ایک بڑا سرکاری لفافہ آیا۔ جب علی نے اسے کھولا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس کا انتخاب ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کے لیے ہو گیا تھا۔ کئی سالوں بعد علی ایک باوقار افسر بن کر اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس بار وہ پیدل نہیں بلکہ ایک سرکاری گاڑی میں تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہی لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ علی سب سے پہلے اپنے پرانے مٹی کے گھر گیا، جہاں اس کی ماں زبیدہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ علی نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ زبیدہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آج ان کی برسوں کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ علی نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، میں یہاں صرف آپ سے ملنے نہیں آیا، بلکہ اس اندھیرے کو ختم کرنے آیا ہوں جس میں میں نے اپنا بچپن گزارا۔ اس نے اسی دن گاؤں میں ایک جدید اسکول اور لائبریری کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا۔ کچھ ہی عرصے میں گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ مٹی کے چراغ کی اس چھوٹی سی روشنی نے پورے گاؤں کو علم کے نور سے منور کر دیا تھا۔ اب وہاں کے ہر بچے کی آنکھوں میں علی کی طرح بڑے خواب تھے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گاؤں میں ہی ایک عالیشان اسکول موجود تھا۔